میں مس بھٹو تحریر کرتی ہیں کہ ضیاء کی موت یقیناً ایک خدائی فعل ہے۔ ان کے مطابق ضیاء کے روپ میں ایک شیطان مجسم تھا۔ وہ اس بات پر بہت مطمئن تھی کہ طیارے کی آگ کے شعلوں نے ضیاء کے جسم کو ناقابل شناخت حد تک جلا دیا تھا، جس کے بارے میں وہ تحریر کرتی ہیں کہ ضیاء نے اسلام کے نام کو اس حد تک ناجائز استعمال کیا کہ لوگوں کے خیال میں جب اس کی موت ہوئی تو خدا نے اس کا نشان تک مٹا دیا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آم کی پیٹیاں ہم نے دی ان کو، وہ دی ایسے کہ وہ آم کا موسم تھا، وہ آئے ہمارے پاس اور ہمیشہ جب آتے ہیں ہم ان کو آم دیتے تھے، اور آم کی پیٹیاں ہیلی کاپٹر میں چڑھائیں گی ٹامے والی۔ میں تو ان کو لاسٹ وہاں ملا، ٹامے والی ہیلی کاپٹر میں چڑھائیں گی، ہیلی کاپٹر سے اتاری گئی، 2 پیٹیاں تھیں، اور ادھر بہاولپور میں C-130 میں رہی۔ اس کے علاوہ اور بھی آم کی پیٹیاں تھیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کس کس نے دی ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، مگر اور بھی آم کی پیٹیاں تھیں۔ ایسا ہوتا تو مسافروں کے پھیپڑوں میں دھواں جمع ہو جاتا، لیکن خصوصی کیپسول میں بیٹھے واحد امریکی جنرل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس خیال کو مسترد کر دیا گیا کہ ان کے پھیپڑوں میں کسی قسم کا دھواں موجود نہ تھا۔ بھئی آپ بھی اپنی فوج کو پھر تیار کریں، آپ کا 80% بجٹ ادھر جا رہا ہے، جتنا بھی جا رہا ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ صرف ہونا کیا چاہیے؟ میری بات سنیں، ہونا یہ چاہیے۔ اور پاکستان کا جو پہلا بجٹ تھا اس میں 80% دفاع کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں۔ داد لیتے ہیں امریکہ سے، کوئی ضروری ہے نہیں، مجبوری ہے، ضروری تو نہیں، مجبوری ہے، آپ اس کے بغیر چل نہیں سکتے، تو یہ مجبوری ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں یاد ہے پچھلے ہفتے بھی میں نے گزارش کی تھی، یہ بہت ساری ذلتوں میں سے ایک ہے جو ہماری قسمت میں لکھی ہے، % تک جاتا۔ ہمارا رائٹ ونگ ریولوشن کی بات کر رہا ہے، الطاف حسین بات کر رہا ہے، شہباز شریف کر رہا ہے، عمران خان کر رہا ہے، جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ جس پارٹی کے بنیادی منشور میں ریولوشن لکھا ہوا ہے وہ ڈر رہے ہیں، ریولوشن سے گھبرا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو یوز کیا جا رہا ہے اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح، کیونکہ ان کے سٹیکس اس میں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ میں جمہوریت کی کیا تعریف لکھی ہوئی ہے؟ 67 کا فاؤنڈنگ، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاشی مساوات کے بغیر سیاسی جمہوریت ایک دھوکہ اور ایک فریب کے محض کچھ نہیں ہے۔ کیا تے یہ جاندا ہے کہ پیپلز پارٹی دا قیام اقتصادی مساوات دے ایجنڈے دی بنیاد اتے عمل وچ آیا سی، پر بعد وچوں یہ جماعت بتدریج اپنے بنیادی منشور تو انحراف کر دی گئی، جدوں حیات امن، صادق قریشی تے اسی طرح دے دوجے جاگیرداراں نوں ایک شعوری کوشش دے ذریعے پارٹی وچ اعلیٰ عہدیاں تے فائز کر دیتا گیا، تے پھر پارٹی دا انقلابی مزاج برقرار نہ رہ سکیا۔ بالآخر چشمے فلک نے ویکھیا کہ عوام دی سیاست کرن دا نعرہ لا کے طاقت دے مراکز نو چیلنج کرن والے بھٹو نو پھانسی دے دیتی گئی، تے پیپلز پارٹی بھٹو دی عدالتی قتل نو روکن لئی سد سکندری نہ بن سکی۔ یحییٰ صاحب نے آدھا پاکستان کاٹ کے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنا دیا، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ضیاء الحق صاحب نے کیا چیز اس کو کوئی نہیں کہتا۔ اور جناب یہ ججز، یہ جن کا آپ بات کا نام لیتے ہیں، ان کے اوپر جو کرپشن کا الزام لگتا ہے، یہ کہتے ہیں جناب ہم اللہ کے سامنے جواب دیں۔ جناب اس ملک کو تباہ تو اس فوج نے اور اس عدلیہ نے کیا ہے۔ اس کا جنوں کا پاکستان ہے میرے نزدیک، چاہے کوئی دوسرا مانے نہ مانے۔ اس ملک کے اندر یہ کس طرح ہو گیا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں جی عدلیہ آزاد ہے، آج چھوڑ دیں سارا پارٹ۔ ایک جج جو ہے وہ ایک عام آدمی کے خلاف کیس چل رہا ہے، ایک جج جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف کیس چلنے میں تیار ہے۔ دو جرنیل بھٹو کو نام نہ ڈرایا کرو، کرپشن میں مساوات ہونی چاہیے، کرے مساوات لے آؤ کرپشن میں۔ آپ کے چیف جسٹس کا تعلق ہے، میں کہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ڈگری جو تھی یہ خراب ہے، یہ جعلی ہے، کیا ان کی فیک ڈومیسائل نہیں ہے؟ چیف جسٹس کی فیک ڈومیسائل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ آباد کا ہے اور بلوچستان کے کوٹے سے وہ جج بنا ہوا ہے؟ اگر وہ جج ہے تو اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ سب فراڈ ہے، اللہ خدا کے لیے بند کرو۔ بوٹوں کے ساتھ لڑیں گے، کیا ہے بوٹے ہم نے پہنائے ہوئے ان کو بوٹے، بوٹوں کو نام نہ ڈرایا کرو۔ کرپشن میں مساوات ہونی چاہیے، کرے مساوات لے آؤ کرپشن میں۔ جی انصاف ہے، مساوات ہے، عدل ہے، احسان ہے، صلہ رحمی ہے، بزرگوں کا احترام ہے، عورتوں کا احترام ہے، جانوروں تک کا احترام۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، خدا کی قسم، رزق حرام کھا رہا ہے جسے آپ مزدور کہتے ہیں، جو فٹ پاتھ پہ چلنے والے کے رستے کو روک کے وہاں اپنی چھابڑی رکھ کے رزق کما رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، وہ ووٹ ان نابکار لوگوں کو دیتا ہے، قبضہ گروپوں کو، چونکہ وہ خود ایک چھوٹا قبضہ گروپ ہے،
इस मुल्क में प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है, रीजन ये है कि एक बाप की तरह, एक भाई की तरह लोगों की कमजोरियां, उनकी कजियां, उनकी बीमारियां, उनकी ये सारी सिचुएशन, हकायक उनके सामने रखो कि तुम गंदगी में लुथड़े हुए हो, तुम साफ हो। और तुम तो दिन रात, सुबह दोपहर शाम, तुम्हारे हुक्मरान, तुम एक दूसरे को रॉब कर रहे हो, लूट रहे हो। या पटवारी है, या थानेदार है, या एमएलए है, या एमपीए है, जो सड़कें रोकते हैं, घरों के आगे एकड़ों के हिसाब से ये घरों के आगे तजावजात करते हैं, फिर कहते हैं हम तजावजात खत्म करेंगे। गैरत बेगैरत नहीं है, आपने उनको गैरत का मुजाहरा करने के काबिल छोड़ा ही नहीं। इधर रह गया काम तो फिर तमाशा देखना आप। ये जो सड़कें रोकते हैं ना, घरों के आगे तजावजात करते हैं, शर्म नहीं आती, फिर कहते हैं हम बड़े अवामी हैं। चाइना आज भी, चाइनीज लीडरशिप इतनी वो कौम तरक्की कर गई कि दुनिया हैरान परेशान है। मगर किस तरह तरक्की की उन्होंने, वहां पर उन्होंने सबको तालीम के मौके मुहैया किए, सबको इलाज के मौके मुहैया किए, और करप्शन के ऊपर जो इनटॉलरेंस का हाल जो है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वहां के बड़े बड़े लोगों को उन्होंने कानून के मुताबिक फांसी चढ़ा दिया। के हवाले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में आवाम का जीना महाल हो गया है। दुख दर्द बांटने के बजाय हक मारा जा रहा है। लोगों को नाजायज तौर पर रिश्वत में मुलविस किया जाता है। उनका कहना था कि अदलिया से करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। बिल्कुल होनी चाहिए सजाए मौत, इससे कम सजा होनी नहीं चाहिए। तो इसी तरह ये करप्शन खत्म होगी। करप्शन जो है इस मुल्क जी, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में माशरा इतना खराब हो चुका है, इतनी करप्शन है, आप देखते हैं हर जगह करप्शन। तो इसको रोकना है तो इसके लिए सख्त सजाएं होनी चाहिए। एक लफ्ज है चौधरी। चौधरी ये हमेशा मिसप्रोनाउंस भी होता है और लिखने में भी इसकी इमला की तो शदीद गलती जो है। असी तो जी जिंदगी खानी है चौधरी को, चौधरी कह लिए भावे चौधरी कह लिए, असी मार ही खानी है। आप हरकतें ऐसी करते हैं कि आपको हर सूरत मार पड़ेगी। अच्छा हे ला के अगे लै जाइए हुण जी। दाल पहले है, हे बाद में। अच्छा दाल पहले लाइए तो हे उधर लाए थे। चौधरी 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 के बारे में बताया है। चौधरी गलत है, हमारे यहाँ चौधरी कहते हैं ना, वो गलत है। चौधरी ये संस्कृत का लफ्ज है, हिंदी का लफ्ज है ये। जिस तरह ये आपके पंजाब के चौधरियों ने मुझे चौधर से फंसा के कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे पहले ये बताएं कि अगर एक दिन के लिए कायदे आजम साहब जिंदा हो जाएं तो कौन सा काम करेंगे? मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना मुल्क के हालात देखते ही पाकिस्तान इंडिया को वापस कर देंगे और साथ में सॉरी भी करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की